الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اس سے مراد ہیں یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں اور دن مراد ہیں، ان کی فضیلت ہے. اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں نا، اس کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے. اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کو حق پہنچتا ہے. اپنی ذات کی قسم اٹھائے یا اپنی مخلوق میں سے. اللہ نے رات کی تاریکی کی، دن کے اجالے، چاند سورج کی چمک دمک، طور پہاڑ، ستارے، چاند سورج، زیتون، انجیر کے گچھے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے جس کی چاہی قسم اٹھائی اس کی اہمیت بتانے کے لیے. لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی قسم اٹھائے. لہذا اللہ کے علاوہ چاند کی قسم، سورج، ستارے، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، مزار، درگاہ، قبر، بادشاہ، وطن، دودھ، اولاد، ماں باپ، کسی کی بھی قسم اٹھانا شرک اور کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ او لیصمت. جو قسم اٹھانا چاہے اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا بغیر قسم کے بات کرے. یہ سورت مکی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مخلوق جو پیدا کی ان کا ذکر کیا بندوں کو سمجھانے کے لیے. تم کیا شے ہو التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. ہم نے ایسے بنائے کہ ایسے بنانے ہی چھوڑ دیے. وہ نہ رہے تم کیا ہو. پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بناتے تھے، عمریں زیادہ تھیں، گھر ساتھ نہیں دیتے تھے. ہم نے ان کو ایسے سسری کی طرح سلا دیا. دیکھو دنیا میں نظر آتا ہے انسان عجیب ہے. میں اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. بلے بلے بڑیاں موجاں نے. جب ہم انسان کی عزت کرتے ہیں، اس کو نعمت دیتے ہیں، دول دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں رب نے بڑی عزت کی، رب بڑا چنگا ہے، اللہ ہو کیا بات. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب ہم بندے کو مبتلا کرتے ہیں، رزق کی تنگی کرتے ہیں، آزمائش، کہتے ہیں رب نے میری توہین کی، گھر میرا ہی گھر لبیا سی بخار چڑھن اور سارے گئے. یہ انسان عجیب ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ خود کیا کرتا ہے. بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. یتیم کی عزت نہیں کرتا. تَحَاضُونَ الطَّعَامَ الْمَسَاكِينَ. اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ تم ترغیب نہیں دیتے. بَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. وراثت ہڑپ ہڑپ، سب کی وراثت، اپنی بھی دوسروں، تیسری نسل کے بھی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. وراثت ہڑپ ہڑپ، مال مال جم. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے اذا دکت الارض دکا. جب زمین کو رگڑے دے دے کے کریت کریت کے ختم کر دیا جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. وجا ربک. تیرا رب آئے گا. رب آئے گا. والملک صفا صفا. فرشتوں کی قطاروں میں رب آئے گا رب آئے گا. اور ادھر سے جہنم لائی جائے گی. جہنم کیسے آئے گی؟ 70,000 فرشتہ ہوگا اور اس نے پکڑ رکھا ہوگا. 70,000 اس کی بارگیں ہوں گی اور ایک ایک بار کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا اور جہنم کنٹرول میں نہیں آیا. ایسے چیختی چلاتی لا اللہ مجرم
فاسق فاجر کافر مشرک متکبر کہاں ہے؟ لاؤ، اوپر رب ہوگا، ادھر فرشتے ہوں گے، ادھر جہنم ہوگی، ادھر یہ مشرک کافر متکبر. اس وقت کا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ دنیا میں لگے ہوئے ہو. یا اللہ سارے ہی ایسے ہوں گے؟ میں نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہے نفس مطمئنہ، تو مجھ پہ راضی، میں تجھ پہ راضی، تجھے کوئی خوف خطرہ نہیں، خوش ہو کیا راضیۃ مرضیہ. تو تو چلنا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو، ان سے میں نپٹتا ہوں. سورہ البلد مکی صورت ہے. اس میں اللہ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے نکلے نا مکہ سے، تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، پیارے پریشان نہ ہو، غم نہ کر. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں اللہ کے لیے. نبی رسول کتنے اونچے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے سب کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایک وقت آتا ہے تو بھی اسی سے گزر رہا ہے. میں اللہ اس مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اس کی گلیوں کی قسم اٹھا کے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا میں تجھے واپس لٹاؤں گا، تو آئے گا. یہاں گھبراتا کیوں؟ اسی مکہ میں تو آئے گا. سورہ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اس کی دھوپ کی. یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں بھی اللہ نے پہلی کفتوں کا نافرمانوں کا ذکر کیا. فرمایا اللہ نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا دے مارا، ختم کر دیا. فسواہا، برابر کر تیمہ لا دیتی ہیں، برابری کرتے. بڑے بڑے سرکش، بہت بڑے بڑے جابر، میں نے ایسی ان کی صفیں لگا دیتا ہے. اور اگلی بات اللہ کہتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، ریئیکشن کا خدشہ بھی نہیں. لوگ ہوتے ہیں کوئی کام کر کے کسی کے خلاف قدم اٹھا، سوچتے ہیں کئیوں کو کئی سال کے کئی قدم نہ اٹھا، اب نے کہیں بدلہ لیا. اللہ کہتا ہے میں جو چاہوں کر دوں. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کرے گا میرے آگے، کون کرے گا، کیا کرے گا. سورۃ اللیل ہے. واللیل اذا یغشاہ، اللیل کہتے ہیں رات کو، رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے. اس میں اللہ نے فرمایا میں نے دو راستے دکھا دیے. جو نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے میں اس کے لیے نیکی کی راہ ہموار کر دیتا ہوں، اور جو برائی کا راستہ کار کرتا ہے میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. جا تیرا یہ راستہ، تیرا اس کی مدد کرتا ہوں نیکی میں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. اور پھر دونوں کی رپورٹیں تیار کر رہا ہوں، اور اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. مجھے نہ کوئی ملامت کرے، اپنے اپنے کرتوت دیکھو، اعمال دیکھو. میں نے دو راستے دکھائے تھے، یہ خیر کا، یہ شر کا، ہدایت کا، گمراہی کا، سوچنے کے لیے. عقل دی تھی چاہے یہ اختیار کر، چاہے یہ اختیار کر. نہ زبردستی ادھر ہے، نہ زبردستی ادھر ہے، اور اس کے مطابق تم بدلہ پاؤ گے. سورۃ ضحیٰ ہے. قسم ہے دوپہر کے وقت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم تجھ سے ناراض نہیں ہوئے. کچھ دن نا وہی آنا بند ہو گئی، تو مخالف کہنے لگے کہ جو اس کے پاس اس کا آتا تھا نا وہ ناراض ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ناراض نہیں ہوا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، دنیا اور آخر میں تو راضی ہو جائے گا. ہر آخر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلے سے حالات، ہر اگلا دن تیرے لیے بہتر دنیا میں بھی، اور آخرت تو پھر کیا ہے، تجھے وہاں اللہ پہنچائے گا جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں. اچھا دلیل، میں نے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے فقیر نہیں پایا تھا تو میں نے تجھے غنی کیا، یتیم نہیں پایا تھا تو میں نے تجھے ٹھکانہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ دکھانا ہے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیا. اب آپ کیا کریں،
آپ بھی جو ہیں سائل کوئی آئے تو اس کو نہ ڈانٹیں، یتیم کو نہ ڈانٹیں، اور اپنے رب کی نعمتیں بیان کرو۔ اللہ کی نعمتیں ہوں تو آدمی بتائے اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اتنا سناؤ، کیا سنائیں تجھے، بس ٹھیک ہے ٹھیک، کھل کے بات کرے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے مجھ پہ کرم فضل ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کہ میری باتیں کرو، میں نے جو تم پہ احسانات کیے تو بتاؤ تم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اچھا دیکھے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا بڑی خستہ حالت، بڑی عجیب سی حالت ہے اس کی، میں تمہارے حالات کچھ تنگ ہیں؟ نہیں، میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، گھر بار ہے سب، میں بھی اللہ بھی پہ دیکھنا چاہتا ہے تیرے اوپر اپنی نعمتوں کے اثر، کچھ نظر آئے کہ تجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل و کرم، یہ بھی ہونا چاہیے۔ سورۃ انشراح، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ایک تو یہ سینہ کھولا نا کہ قرآن یاد کرایا، دین یاد کرایا، نبوت رسالت دماغ میں بٹھائی۔ ایک ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ چیک کیا۔ ایک بچپن میں تھے جب دائی حلیمہ کے پاس چلنے پھرتے ہوئے نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچے گھبرا گئے، انہوں نے دیکھا، بھاگے بھاگے گھر چلے گئے، جہاں کے کہتے ہیں کہ وہ جو مکے والا نہیں ہے، مکے والا وہ ہمارے پاس ہاں اس کو ایک آدمی نے پکڑ لیا اور اس کو سینہ چیر لیا، تو انہوں نے لاٹھیاں اٹھائیں اور بھاگے، انہوں نے کہا قریش تو ہماری جان لے لیں گے، بھاگے بھاگے آئے، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم آ رہے ہو ہم سے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کیا؟ وہ جبریل علیہ السلام آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے، انسان ہے نا تو اندر جو اس قسم کا مواد تھا، کوئی بخل والا، کوئی غصے والا، کوئی کینے والا، وہ نکال کے وہاں نور، ایمان، بردباری، حکمت یہ بھر دیا اور سی دیا۔ اور دوبارہ جب آپ معراج پر جانے لگے تو اس وقت بھی آپ کا زمزم کے پانی سے وہ نکال کے پھر دھو کے صاف شفاف کر کے بند کر کے، الم نشرح لک صدرک ووضعنک۔ اس کے بعد سورۃ تین ہے، اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کے گچھوں کی اور طور پہاڑ کی اور اس شہر امن والے کی، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔ جیسے اس کی صورت ہے، دو ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا ہے، آنکھیں یہاں اوپر ہے، یہاں پیٹ پہ ادھر ہوتی، کیسے انظام ہوتا؟ بازو ایسے دو، بڑے قبضے، چھوٹے قبضے، ٹانگیں ایسے فولڈ ہو جاتی ہیں، ہاتھ ہو جاتے ہیں، ناک مناسب جگہ پر ہے، یہ دونوں ہونٹ لگا دیے، نہ ہوتے دانت نظر آتے، کتنے بدل ہے، اوپر چمڑا چڑھا دیا، تھوڑا سا کہیں ہو جائے تو عجیب سا لگتا ہے۔ تیری ایسی سیٹنگ، بہترین خوبصورت تصویر بنائی پانی پر، کوئی کاغذ پہ تصویر بناتا ہے، کوئی لکڑی پہ بناتا ہے، اور کوئی کاغذ پہ، کسی چیز پہ، لکڑی پہ، تیری تصویر بنائی پانی پر، ایسی تصویر جس سے کوئی تصویر ملتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں بنایا، سب سے اچھی تصویر تیری بنائی۔ لیکن اگر یہ ایمان پر رہے تو یہ بہت اونچا ہے، اور نہیں تو یہ سب سے گھٹیا ہے۔ اس کے بعد سورہ العلق، اس کے شروع کی 5 آیتیں پہلی وہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ابتدا رب کے نام سے، کھائیے رب کے نام سے، پیجیے رب کے نام سے، گھر میں آئیے رب کے نام سے، داخل ہوئے رب کے نام سے، رب کے نام سے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سب سے پہلے اللہ کی بات سکھائی گئی اور یہی ابتدا ہے۔ پیدا کیا انسان کو جمی ہوئے خون سے، کہ انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے عام انسان ہے، جانور ہے، جیسے دوسرے جانور ہیں، اس کو کوئی جیسے وہ لوتھڑا ہے، یہ بھی لوتھڑا ہے، اس کا تعلق بنے گا اللہ کے ہاں، مقام بنے گا
اس وحی کے ساتھ تعلق جوڑے گا. قرآن حدیث سے تعلق ہوگا تو مقام بلند، نہیں تو جیسے دوسرے جاندار ہیں یہ بھی جاندار ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے. اور پھر انسان کو علم سکھایا. علم حاصل کرنے کے جو دو بڑے ذریعے ہیں ان کا ذکر آیا اس پہلی وحی میں. ایک تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پڑھنا، اس کا بھی ذکر ہے یہاں. اور ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لکھنا، قلم، اس کا بھی یہاں ذکر ہے. علم کے یہ دو ذریعے ہیں، پڑھنا اور لکھنا، ان دونوں کا یہاں ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان علم کو، اللہ انسان کو علم کے ذریعے اہمیت دیتا ہے. علم، جاننا، شعور، غور، فکر، سوچ بوجھ، یہ ہے. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا یار، یہ غور، بس چپ ہی تن جو آخر چپ کر بات. یار یہ دیکھو نا، یہ اب اللہ ہے ہمارا، اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ بس. یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی مصیبت. جب سوچنا ہی نہیں، جب پڑھنا ہی نہیں، جب دیکھنا ہی نہیں تو سمجھ کتوں آنی؟ یہ بڑی مصیبت ہے. قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دی، غور و فکر کی، سمجھ کی، سوجھ بوجھ کی. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ہمارا خالق مالک رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں. اگر اللہ میں حکم دیتا یہ کرو، ٹھیک، دلیل نہ بھی دے، کوئی ضرورت نہیں دلیل دینے کی. اللہ مالک ہے، ہم اس کی ملک ہیں. یہ کرو، ٹھیک، یہ نہ کرو، ٹھیک. لیکن اللہ مالک ہونے کے باوجود اور ہم اس کی ملک ہیں، ہمارے ساتھ دلیل سے بات کرتا. اللہ ہمارے ساتھ دلیل سے بات کرتا. یہ وہی دلیل ہے، قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے. قرآن کی پہلی وحی دلیل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، زمین کے، آسمان کے، چاند سورج ستارے کے، رات دن کے، بارش برسانے کے، کھیتی باڑی اگنے کے، انسان کی پیدائش کے، رات دن آنے اتار چڑھاؤ، دھوپ سایہ، اندھیرا روشنی. اللہ ہمارے ساتھ دلائل سے بات کرتا ہے. اور یہ ہمیں کہتا ہے جس بات کا پتہ نہ ہو وہ نہیں پوچھتے، جہاں کو لگا رہنا. یہ کہتا ہے اللہ حکم الحاکمین ہو کر ہمارے ساتھ دلیل سے بات کرتا ہے، دلیل کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور یہ بس ایسے ہی تم بغیر سوچے سمجھے لگے رہو بھی نہیں. بات سنو تو صحیح، نہ تمہیں سمجھ آئے نہ ماننا، لیکن سنو تو صحیح. سورت کے آخر میں ابو جہل کہنے لگا، لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے یہاں. کہاں ابو جہل، محمد وہاں سجدے تو کرتا ہے بیت اللہ میں. اچھا تم وہاں اس کو دیکھتے رہتے ہو؟ اب میرے سامنے اس نے سجدہ کیا نا، اس کی میں گردن مروڑ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کر رہے تھے بیت اللہ میں. یہ مکے کا سردار تھا، کسی نے کہا محمد سجدے کر رہا ہے. آیا کہ میں اس کو پکڑوں، قریب آیا، آ کر کے پیچھے بھاگا. انہوں نے کہا بولے کیا وہ آگے ہو؟ کہتے یار فرشتے ہیں، فرشتے پاری پر نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدے کر رہا تھا، اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی تھی جو پہرا دے رہی تھی. نزدیک آتا اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتے. پھر اللہ نے کہا یہ گھمنڈ کرتا پھرتا ہے اپنی بلائے اپنی جماعت کو، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلائیں گے. اس کے بعد سورۃ القدر ہے. قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا. ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، دوسری دفعہ پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو پہلی دفعہ نازل ہوا نا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے. ایک بات، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور دوسری بات
کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی فرشتوں میں سے نبیوں رسولوں کے پاس وحی لے کر آنے کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ آخری نبی رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنا، تو جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام، فرشتوں کی جماعت لے کر آج زمین پر جاؤ، کیونکہ آج لیلۃ القدر ہے، آج آپ بھی جائیں۔ اور تیسری بات ہے کہ صبح تک یہ ساری رات سلامتی والی رات ہے۔ سورۃ بینہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے حالات ایسے ہو چکے تھے، کافروں اور مشرکوں نے ایسا ادھم بچا رکھا تھا، گمراہی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی، حق صداقت کا نام لینا کوئی گوارا نہیں۔ یہ بالکل حالات وہاں تھے کہ ایک بینہ آتی، بینہ میں نے دلیل، یہ حالات تقاضا کر رہے تھے کہ ایک بینہ آئے۔ اگر وہ بینہ نہ آئے تو یہ حالات ختم ہونے والے نہیں تھے، اور وہ بینہ آئے۔ کیا؟ محمد الرسول اللہ آیا، محمد الرسول اللہ بینہ ہے، دلیل ہے۔ وہ وقت تھا کہ یہ آئے، اس اپنے وقت پہ محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، عین اس کی ضرورت تھی اور عین اس کا حالات تقاضا کر رہے تھے کہ اب بینہ آ جائے، جو اللہ نے بینہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اس بینہ کا آنے کا وقت آ گیا تھا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ رکنے والے نہیں تھے کہ تا بینہ آئے۔ بینہ آ گیا، رسول من اللہ، اللہ کا رسول، یتلو صحفا مطہرہ۔ اور اس صورت میں اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا کہ یہ بہترین مخلوق ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور مشرکوں کا، کافروں کا ذکر کر کے کہا خیر البریہ، خنزیروں، بندروں، کتوں سے بھی یہ بدتر مخلوق ہیں یہ مشرکین جو ہیں، یہ کافر مشرکین بدتر مخلوق۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، زلزلے کا ذکر ہے کہ قیامت کا زلزلہ ہلا کے رکھ دے گا ہر چیز کو، زمین اپنی ساری چیزیں باہر پھینک دے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے بھی کوئی ذرہ برابر نیکی دیکھی ہوگی، عمل کیا ہوگا نیک، وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے برائی کی ہوگی اس نے بھی دیکھ، ہر ایک نے جو کچھ کیا وہ اس نے وہ دیکھ لے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی دوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، جو گھوڑے دوڑتے ہیں جہاد میں، اور ان کی ٹاپیں جو پتھروں پہ پڑتی ہیں، وہاں جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے۔ جہاد کا مقام واضح کیا اور جہادی گھوڑوں کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ سورۃ القاریہ، القاریہ میں نے کھٹکھٹانے والی، اس سے مراد ہے قیامت، یہ دلوں کو کھٹکھٹائے گی، سپائے گی، یہ دلوں پہ جو آئے گی وار کرے گی۔ فرمایا اس دن لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا کہ کدھر کو ہم نے جانا ہے۔ یہ قیامت کا ایک منظر ہوگا۔ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں کثرت نے، اور مال اور پیسہ اور دولت اور دکانیں اور مکان اور زمینیں اور سونا اور چاندی اور اس اور نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ تمہاری یہ اور ختم ہی نہیں ہوتی، تیری حرص کی آنکھ قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے بھرتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا، ادھر پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، ادھر پہاڑی، درمیان میں وادی سونے کی، 2 سونے کی وادیاں ہوں نا، اتنا یہ حریص ہے لبتغا ثالثاً، کہتا ہے ایک اور ہونا، بس ایک اور ہو۔ ایک دکان والا کہتا ہے ایک اور ہو، ایک مکان والا کہتا ہے ایک اور ہو،
ایک مربے والا کہتا بس ایک اور، ایک فیکٹری والا کہتا ایک اور. تیری کی آنکھ قبر کی مٹی سے پہلے بھر ہی نہیں سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، باہر نکل گئے. چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہاں کچھ بچا کھچا مل جائے. آگے آئے تو عمر فاروق مل گئے. کدھر جا رہے ہو؟ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. میں نے کہا چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، وہاں کچھ ہوگا. ہاں یار میں بھی گھر سے ایسے ہی نکلا ہوں کھانے کی. یہ ابو بکر اور عمر ہیں، گھر میں نہیں ہیں کچھ. دونوں آئے، آگے سے رسول اللہ بھی نکل آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کدھر؟ چپ. کہاں جا رہے ہیں؟ چپ. جناب گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا تو ہم آپ کی طرف آ رہے. فرمایا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. اچھا وہ میرا صحابی ہے، وہ مجھے یاد آیا، وہ مجھے بہت کہتا ہے آؤ، مجھے اللہ نے باغ بھی دیا ہے، ٹھنڈے پانی بھی دیے ہیں، کھجورے انگور بھی دیے ہیں، آؤ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنو. اس کا جذبہ یہ تھا کہ قیامت کا دن ہو، میرے عمل نامے میں یہ بھی لکھا ہو کہ محمد سعد کا مہمان بنا تھا رضی اللہ عنہ. میں یہ چاہتا ہوں. آج وہاں چلیں. تینوں وہاں گئے. ان کی بیوی وہاں موجود تھی باغ میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ پانی لینے گئے ہیں ہمارے لیے، ٹھنڈا ابھی آتے ہیں، آپ بیٹھے. اتنے میں وہ آ گئے، رکھا، سلام کیا اور کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بہذا الاضیاف. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنی عزت والے مہمان دیے. آج پوری دنیا میں مجھ جیسا خوش نصیب کوئی نہیں. ایسے عزت والے مہمان تو کبھی کسی کے نہیں بنے ہوں گے جو میرے آج بنے ہیں. بھاگا بھاگا گیا، ایک خوشہ توڑ کے لایا. جناب اس خوشے میں کھجوریں بھی ہیں جو پکی ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں، اور کچھ پک جاتی ہیں نا، خشک ہو جاتی ہیں وہ بھی ہیں. کچھ ابھی ڈوکے کچے سے ہیں مختلف رنگوں کے، وہ بھی ہیں. میں یہ جان بوجھ کے توڑ کے لایا ہوں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ وہ کھائیں. اور پھر بھاگا وہ بکری ذبح کرنے کے لیے، اور بیوی کو کہتا ہے پکا کو آٹا. کہتے تھوڑے سے جو پڑے ہیں، کہتے پیس کے پکا روٹی. تو جب وہ ذبح کرنے کے لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک لگی تھی لیکن پھر بھی اللہ کا حکم نہیں بھولے. فرمایا دودھ والی سے بچنا، دودھ والی نہ ذبح کر دینا، بچے کیا کریں گے؟ ہاں دودھ والی نہ ذبح کرنا. اس کے بعد کھانا پکا، تینوں نے کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی پیا، کھجوریں کھائیں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نا یہ بھی پوچھا جائے گا؟ اتنے بھوکے آئے تھے، یہ کھانا کھایا. میں ہاں خالی پیٹ آئے تھے، بھوکے آئے تھے، اب سیر ہو کے جا رہے ہو تو اس کا اللہ نہیں پوچھے گا؟ ان نعمتوں کا بھی پوچھے گا. لیکن یہ خوش ہو جاؤ کہ اگر نعمت کھا کے نماز پڑھو گے، تسبیحات پڑھو گے، صبح شام کی دعائیں پڑھو گے، آتے جاتے سلام کرو گے، اچھائی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، ہر ایک متعلق اچھا سوچو گے، اچھا جذبہ رکھو گے، ہمدردی رکھو گے، ہر وقت نیکی کا خیال رکھو گے، کفارہ ہو جائے گا، شکریہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان فی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں، سارے خسارے میں. ہاں دیکھ لو، حکومت اگر کامیابی ہوتی تو فرعون کی سب سے اونچی کرسی ہوتی جنت میں، تو کوئی کامیابی کی دلیل نہیں. اچھا دولت کامیابی، ہاں اگر دولت کامیابی کی تو قارون جنت کی زمین خرید لیتا تو یہ بھی تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا تو پھر اونچا خاندان، اگر اونچا خاندان کامیابی کی دلیل ہوتا تو محمد رسول اللہ کا سارا خان جنت میں جاتا، یہ بھی کوئی بات نہیں. اچھا تو پھر اونچا شہر،
کہ یہاں تو پھر اگر شہر کی بات ہوتی تو مکے مدینے والے سارے جنتی ہوتے. ہاں یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی. اچھا حسن اگر کامیابی کی دلیل ہوتا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے رخساروں سے ایسے شعلے نکلتے تھے، ایسے خوبصورتی تھی، وہ کبھی جہنم میں نہ جلتا. تو یہ ساری انسانی خسارے میں اللہ فرماتے ہیں صرف 4 کام کرنے والے خسارے سے بچنے والے: ایمان والے، نیک عمل والے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے، اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور صبر کرنے والے. یہ لوگ جو ہیں یہ خسارے سے بچنے والے ہیں. باقی سارے نکمے اور نکھٹو ہیں. ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کی نظر میں آج چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو. اللہ مشکل کشا ہے، دوسرا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری ہے اور کسی کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے. اور عمل نیک کیا ہے؟ جس میں 2 شرطیں ہوں. پہلی بات کہ وہ ایک اللہ کے لیے ہو، کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے برادری علاقے کو خوش کرنے کے لیے ہو، گلی محلے کے لیے وہ کرو جو کرنا ہے. لیکن اس کو رسم کو، رواج کو، لوکوچاری کو، مجبوری کو، برادری کی بات کرو، اس کو نیک عمل نہیں کہہ سکتے. دوسری شرط یہ کہ قرآن اور حدیث کے مطابق. ساری دنیا کا ہے بڑا نیک عمل اچھا ہے، لیکن نہیں، اگر اس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل نیک نہیں ہے. اور دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں، اور پھر اس راہ میں جہاد کرتے ہیں. قتیبہ بن مسلم مسلمانوں کا کمانڈر تھا، چین کی سرحد پہ پہنچا، اپنا ایلچی بھیجا اس کے کمانڈر کے پاس، اس کو کہے کہ ہم آ گئے ہیں، مجاہدین اسلام آ گئے ہیں. اس نے آگے سے پیغام بھیجا کہ اس کو کہو کہ کوئی تو یہ شک شبہ نہ رہے، یہ چین کی بڑی عظیم سلطنت ہے، کسی چکر میں نہ رہے، لہذا تو اپنے ارادے سے باز آ جا. کیوں؟ یہ تیرا تھوڑا سا لشکر جو ہے نا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مسلمان کمانڈر نے اس کو جواب دے اور بھیجا کہ اس کو جواب بھیج کہ دیکھ تو مجھے تھوڑا ہونے کا تانا نہ دے. وہ فوج اللہ کی قسم ہے، وہ لشکر کبھی تھوڑا نہیں ہو سکتا. جس لشکر کا پہلا گھوڑا تیری سرحد پر انہار آئے اور جس لشکر کا آخری گھوڑا مدینہ کی چھاونی میں تیار ہو رہا ہے، ہم تھوڑے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ جتنے شہر علاقے چھوڑ کے آیا ہوں سب ایمان، نیک عمل اور جہاد پر لگے ہوئے. وہ ڈر گیا. کہتے تیرا کمانڈر کیا چاہتا ہے؟ کہتے میرے کمانڈر نے قسم اٹھائی ہے کہ میں چین کی سرزمین کو روندوں گا، اپنے پاؤں سے اس کو روندوں گا. اس نے کہا یہ سونے کے تھال میں مٹی بھیج رہا ہوں، اس میں گھوڑے پر رہتی ہو اپنے پاؤں رکھے، اپنی قسم پوری کرے، اور ہر چینی کے بدلے 2 سونے کے دینار دیتا ہوں، اور اپنے یہ قبول کرے یہ، اور 4 اپنے متحد شہزادے بھیجتا ہوں، غلامی کا ٹھپا لگا گردن پر، پوری چینی قوم تیری غلام. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ 3 اس کی طرف سے، والرابعۃ منی، اور چوتھی میری طرف سے شرط ہوگی کہ میری مبلغ، میرے علماء پورے ملک میں گھومیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، اللہ رسول کی باتیں پڑھائیں گے، اور تو کوئی انکار نہیں کرے گا. چوتھی بھی قبول کر. اس نے کہا مجھے یہ قبول ہے. تو یہ دعوت، جہاد، ایمان اور عمل بنیاد، یہ منہج ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، باقی سب خسارے میں. سورۃ فیل. رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی رہتی تھی آپس میں، کبھی ایرانی غالب آتے، کبھی رومی غالب آتے. رومیوں نے شکست کھائی، ایرانی غالب آئے. اب رومیوں نے بدلہ لینا تھا، تو رومی بادشاہ نے حبشے کے بادشاہ کو لکھا تو بھی عیسائی ہے اور فوج بھیج، بدلہ لیں ہم ایرانیوں سے. نجاشی بادشاہ نے یمن کے گورنر ابرا کو بھیجا کہ تو مدد کو جا اس کے پہنچ. یہ ابرا، اس نے پہلے ایک بنایا تھا منصوبہ کہ لوگ یمن سے بھاگ بھاگ کے بیت اللہ جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے. وہاں کیا ہے؟ تو لوگوں کو روکا نہ رکے، تو کسی نے کہا کہ یہاں گھر بنا.
उसी जैसा। वहाँ उसने बनाया, कोई ना है, रात को गदगी कर गया कोई, उसको गुस्सा बड़ा आया। उधर से उसका हुक्म आया था, उसने कहा ठीक है, लश्कर लेके जाता हूँ उसकी मदद के लिए और रास्ते में ये बैतुल्ला को गिराता हूँ। और आया बैतुल्ला के पास, डेरा लगा दिया बाहर और अपनी फौज को कहा कि ये मक्के वालों के ऊँट चल रहे हैं ना, ये सारे कंट्रोल में ले लो, रोब डालने के लिए कब्जे में कर लो। पता चला मक्के वाले सारे पहाड़ों पे चढ़ गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे चढ़ गए, बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, तो आके बैतुल्ला का कोना पकड़ लिया, या अल्लाह हम तो बेबस हैं, तेरा घर है, हम कुछ नहीं कर सकते, अपने घर की खुद हिफाजत फरमा। सब या अल्लाह बेबस हो गए। ये दुआएं की और बाहर चला गया अबरा के पास। अबरा ने देखा लंबा तड़ंगा सुर्ख सफेद, ये रसूलुल्लाह का दादा था, जवान आ रहा है, बड़ा मुतस्सिर हुआ, बिठाया पास। हाँ सरदार कैसे आए? वो तुम्हारे फौजियों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए, वो वापस कर दो। उसने कहा यार जब तुम आए ना, मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी हैबत आई, बड़ी इज्जत आई। मैंने सोचा आज अगर ये कहेगा ना कि बैतुल्ला ना गिराओ तो मैं इसकी बात मानूंगा। तुम तो यार बड़ी घटिया सोच वाले निकले, मैं बैतुल्ला गिराने आया हूँ, तुम ऊँटों की बात कर रहे। कहता है बात सुनो, ऊँट मेरे हैं, मैं ऊँटों की बात करता हूँ, वो जिसका घर है वो जाने और घर जाने। उसने कहा, उसके बाद उसने लश्कर को चलाया। अल्लाह ने अबाबील भेजे, परिंदों के झुंड, कंकरियां कुछ एटम थी ऐसी, हाथियां आती पकड़े, पूरा लश्कर रौंद कर रख दिया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। हमने उनको खाए हुए भूसे की मानंद कर दी। आगे अल्लाह ने सूरत कुरैश में जिक्र किया, जो सदियों की तिजारत थी। अल्लाह फरमाते हैं रहलत अश्शताई व सैफ, ये दो सफ़र हमने इनके लिए बनाए, सर्दी और गर्मी के। इनके काफिले अमन में चलते हैं, गर्मियों में शाम की तरह, सर्दियों में यमन की तरह, जबकि हर तरफ लूट मार दौर है। फलयअबुदू रब्ब हादिल बैत अल्लज़ी अतमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, इस घर के रब की इबादत करें जिसने इनको खौफ से अमन दिया और इनको भूख से रिज़्क दिया। दो ही बड़ी नेमतें हैं ना, या खुशहाली या अमन, और ये दोनों हासिल हैं इस घर के रब की वजह से, तो उस रब की इबादत करो। उसके बाद अल्लाह ने सूरह कौसर में रसूल असम को तसल्ली दी कि आपको ये तंग करते हैं तो परेशान ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमा दी जिसका पानी दूध से सफ़ेद, शहद से मीठा और कस्तूरी से खुशबूदार, और जिस पानी में ये तासीर है, कशिश है कि जिसको एक घूंट मिल गया पीने के लिए 50,000 साल के लंबे चौड़े दिन में दोबारा प्यास न लगे। हमने आपको वो कौसर अता। तेरे जैसा कौन हो, तेरा हमारे से तल्लक है, हमारा तेरे साथ तल्लक। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरा दुश्मन वो नामुराद नाम साल है, ये कहते हैं कि इसका लड़का जिंदा नहीं रहता, इसका नाम निशान मिट जाए, इनकी पुश्तों से पैदा होंगे, नाम तेरा रहेंगे। अबू जाल का बेटा इकरमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था। इनकी पुश्तों से पैदा होंगे और नाम तेरा लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें यह बयान किया कि ये लोग छोटी छोटी चीज़ों से रोकते हैं, माऊन चीज़ों से बारिक, ये मुनाफिक लोग हैं। और फरमाया काफरो, तुम कहो कि मैं तुम्हारी इबादत नहीं करता, तुम्हारे माबूदों की, मैं तुम्हारे नहीं करता, तुम मेरे नहीं करते, मुझसे मत उम्मीद रखो। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، رکاوٹیں دور ہوں گی اور دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا جس مکہ سے آپ روتے ہوئے نکلے تھے، داڑھی کو آنسوؤں سے تر کر کے نکلے تھے، ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے، دعوت کے میدانوں جہاد کے محاذوں سے ہوتے ہوئے وہ وقت بھی اللہ نے دکھایا، دنیا نے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر جرار لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی دن کے وقت مکے میں داخل ہو گیا۔ اتبا شیبہ ولید کٹ گئے، ابو جہل ابو لہب مر کھپ گئے، اور بیت اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں۔ آپ نے اپنی فتح کا اعلان کیا اور زبان سے یہ ترانے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مکہ والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا غلط ہوئے، تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو ولیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں مرنے کے بعد۔ میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، اسی کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اسی سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اسی کے آگے نظر نیاز دو، دوسرے کے نہ دو۔ تم نے مجھے جھٹلایا، نکلنے پہ مجبور کیا، آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی اور اپنا وعدہ پورا کیا، مجھے پھر یہاں داخل کیا۔ اس کے بعد جو ہے تبت یدا ابی لہب و تب، آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے واز کر رہے تھے، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہہ رہے تھے تم نے مجھے کیسا پایا، سچا پایا یا جھوٹا؟ تو سب نے کہا آپ جیسا سچ بولنے والا تو دیکھا نہیں، اور کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی نہیں۔ میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کہ فوج ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والی، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ کہا ہم اپنی نظر کو جھٹلا دیں گے کہ فوج تو نہیں ہے تجربہ، لیکن آپ کی پیاری زبان سے نکلی بات کو نہیں جھٹلا سکیں گے، کیونکہ کبھی یہاں سے جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، پھر اس بات کا اقرار کرو کہ زمین کے اوپر نیلی چھت کے، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، گود ہری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا صرف ایک اللہ، لات و منات عزا، نبی ولی رسول پیر فقیر، ان کی تصویر اور ان کی مورتیاں یہ مشکل کشائی حاجت روائی کے اڈے نہیں، ان کی درگاہیں آستانے مشکل کشائی حاجت روائی کے اڈے نہیں۔ اور اس بات کا اقرار کرو کہ میں محمد اللہ کا رسول۔ بات گالیاں شروع ہو گئی، تان و تشنیع، کوئی بڑبڑ کرے، کوئی باتیں کرے۔ سب سے بری بات ابو لہب نے کی، تباً لکا سائر الیوم لہذا جماعتنا، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں جہاں جمع کیا تھا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے چلے گئے، آپ مطمئن تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیری ڈیوٹی تو ادا کر دی، اور اللہ نے یہ ہے تو تاثر اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائے ابو لہب، اور تباہ ہو گیا۔ ابو لہب کی بات تو کسی نے سنی ہوگی، کسی نے نہیں سنی ہوگی، کسی نے سمجھی ہوگی، کسی نے نہیں سمجھی ہوگی، لیکن اللہ نے جو سورت اتاری قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے، ابو لہب پر لعنتیں برساتے رہیں گے، اور اللہ قیامت تک ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتا جائے گا۔ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، قل کہہ دیجئے واللہ، وہ اللہ احد ایک ہے، ذات میں ایک ہے، صفتوں میں ایک ہے، عبادت کی قسموں میں ایک ہے، وحدت الوجود نہیں کہ ہم اس کے ہر میں ملا ہوا ہے، نہیں، وہ ایک علیحدہ ہے۔ اتحاد نہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسی اسم اللہ سے مل گیا، کہا انہوں نے عزیر اللہ سے مل گیا، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ اللہ سے مل گیا، انہوں نے کہا علی اللہ سے مل گیا، انہوں نے کہا بابا فرید اللہ سے مل گیا، کسی نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی نے کہا ظاہر دے وچ، کسی نے کہا چاچڑ وانگ مدینے آ،
ਤੇ ਕੋਟ ਮਿਠਣ ਬੈਤੁੱਲਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਰੀਦਨ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ, ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, कुल कह दो अल्लाह हद, वो अल्लाह एक है, ना वो किसी के अंदर है, ना कोई उसके अंदर है, ना उसकी ज़ात का हिस्सा है, ना उसके साथ कोई शरीक है, वो एक है, अकेला है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज बेपरवाह। क्या मतलब? सारी दुनिया हक महकूम, खादिम मखदूम, पीर मुरीद, इमाम मुक्तदी, अम्बिया, सुलहात क़िया, ज़ुहदा, शुहदा, उलमा, गदियों दरगाहों आस्थानों वाले, जिंदे मुर्दे कलंदर साईं, सारी दुनिया इकट्ठी होके अल्लाह को किसी बात पर मजबूर नहीं कर सकती। ना किसी की दाद पे वो मजबूर है, ना किसी की मोहब्बत में मजबूर है, और ना किसी की ताकत से मजबूर है। अल्लाह जो चाहे, जिस वक़्त चाहे, जब चाहे करे, उससे कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज बेपरवाह है। अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। लम यलिद, उसने किसी को नहीं जाना, उसका कोई हिस्सा नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह का हिस्सा कोई नहीं है, ये कुफर है। लम यूलद, और ना बच्चा जना गया है, ना उसका बाबा दादा परदादा है, ना बेटा पोता पड़पोता है, ना असल है, ना नस्ल है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसकी कोई बराबरी करने वाला नहीं है। हुकूमत मुखालिफ, बरादरी मुखालिफ, इलाका मुखालिफ, सारे मुखालिफ थे। इसके बावजूद कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान न पहुंचा सका। उन्होंने फेंका, उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, काफ़ी है मुझे अल्लाह का अरसाज। इलाका भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदब मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यार अब निगाह बाहों जो तू मेरा। अल्लाह ने दहकते हुए अंगारे, शोले, गुलाब के फूल बना दिया, और जलाने की ताकत को अल्लाह ताला ने खुशबू बना दिया। वो है मुश्किल कुशा। और जो अल्लाह 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 21 रमज़ान को जिसकी गर्दन कट जाए, और जिसका कबीला करबला में शहीद हो जाए, वो मुश्किल कुशा नहीं। उनकी शान बड़ी है, लेकिन अल्लाह वाले काम अल्लाह ही करता है। वो मुश्किल कुशा, हाजत रवा नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। और इस सूरत की शान में भी बड़ी हदीसें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता भेजा जिहाद के लिए। वो जो जमात कराते थे ना, तो आखिर में कुल वल्लाह अहद पढ़ते थे। साथियों ने कहा ये अजीब सी लगती है बात। उन्होंने कहा मैं तो ऐसे करूँगा। वापस आके बताया कि जनाब हम नमाज तो नहीं छोड़ेंगे इसके पीछे। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इनको इमाम मुकर्रर किया, लेकिन इनका अमल हमारे लिए दीन नहीं हो सकता। हमारे लिए दीन नहीं हो सकता इनका अमल जब तक रसूलुल्लाह से तस्दीक न करा ले। ये इमाम किसने मुकर्रर किया था? रसूलुल्लाह। ये इमाम साहब रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया था, और ये कुरान पढ़ता था, और ये अमल सहाबा ने कबूल नहीं किया जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर न हो। तो जिनको लोगों ने इमाम बना लिया, इनके कौल फतवे कैसे दीन होंगे? रसूल आपने कहा तो नमाज पढ़ेंगे थे, लेकिन ये दीन नहीं मानेंगे। कुरान पढ़ रहा है, कुरान नमाज के अंदर। वापस आके पूछा, आपने उसको बुलाओ। यहाँ रसूलुल्लाह ने समझाया दोनों की बात सुन, हमारी तरह नहीं एक की बात सुन के अच्छा अच्छा एक तरफ की बात सुन। इसी वजह से हमारे घर उजड़ गए, बरादरियाँ उजड़ गई, ख़ानदान उजड़ गए, जमातें उजड़ गई, मस्जिदें उजड़ गई, मदरसे उजड़ गए, मुल्क में तबाहियाँ, अफरा तफरी, ये सारी मुसीबतें, तलाक़ें हो गई, ख़ानदान बिगड़ गए। ये सिर्फ एक तरफ की बात सुन के कायल कर। अगर इस पर हम पाबंदी करें कितनी सहूलत हो जाए। हमने दुनिया खुद जहन्नम बना रखी है। जल्दबाजी, अदम बर्दाश्त, बदगुमानी, एक तरफ की बात सुन के फैसला कर, हमने खुद अपने लिए सारी ये मुसीबत बना रखी है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। मैं उसको भी बुलाओ, एक तरफ की बात है। हाँ भाई, ये कहते हैं कि हर नमाज के आखिर में तुम ये सूरत कुल वल्लाह ज़रूर पढ़ते हो, क्या वजह? जनाब मुझे ये सूरत अच्छी लगती है, इसमें रहमान की सिफत है, मैं इसलिए हर रकत के आखिर में ये पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर खुश हो जाओ, इस सूरत की मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाए। आखिरी दो सूरत मुव्वज़तैन हैं, ये दुआ के तौर पे उतरी हैं। जादू हो जाए, कोई बीमारी मुसीबत हो, ये सूरतें रसूल सुबह शाम 3 दफ़ा, हर नमाज के बाद एक एक दफ़ा,
اور رات کو سوتے وقت بھی 3 دفعہ، رات کو سوتے وقت اس طرح ہاتھ میں پھونک مار کے پورے جسم میں پھیرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آخر میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت خود پڑھتی تو آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ آپ نے فرمایا ان سے اچھی اور کوئی پناہ پکڑنے والی صورتیں نہیں ہیں کہ انسان ان سے پکڑے۔ قرآن کے شروع میں بھی رب کا تذکرہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، آخر میں بھی رب کا تذکرہ۔ رب سے بات شروع ہوئی، رب پر ہی ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب کو پہچاننے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے، قائم دائم رکھے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ میاں کاشف صاحب اور اس کے ساتھیوں، بھائیوں اور اس کے مومنین ان سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص اور استقامت کی نعمت دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر، فی فلسطین، فی افغانستان وفی کل الدنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔